بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آپ ہیں عاصم رشید کے ساتھ اور ہم سیکھنے جا رہے ہیں اپنا فرسٹ ایئر کا جو ہمارا سلیبس ہے اس کے مطابق. اور آج جو یہ پہلی کلاس ہے ہماری، اس کے اندر ہم نے ایک کلاس فرسٹ ایئر کی چونکہ آلریڈی انگلش کی ہو چکی ہے، اور اسی انگلش کی کلاس کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں ایسے رائٹنگ. تو لیٹر رائٹنگ. تو اس سے پہلے آپ نے کلاس کے اندر کچھ لیٹرز وغیرہ کی ہوئی ہوں گے. آج کا جو ہمارا ٹاسک ہوگا اور وہ اس کے اندر ہم نے جو لیٹر ہم نے کرنا ہے اور سیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، وہ ہمارے پاس ہے رائٹ اے لیٹر ٹو یور برادر ایڈوائزنگ ہم ٹو امپروو یور ہیلتھ. تو ہم نے اس کو بھائی کو خط لکھنا جس کے اندر اس کو نصیحت کرنی کہ صحت کے بارے میں اس کو خیال کیسے رکھنا ہے اور اپنی صحت کو بیٹر کیسے کرنا ہے، بہتر سے بہتر کیسے کرنا ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ کے سامنے یہ لیٹر آ رہا ہوگا، اسی طریقے سے آپ نے اس کو تھوڑا سا گھر میں پریکٹس بھی کرنی ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے. دیکھیے اس لیٹر کا جو آپ کے سامنے جو لکھا ہوا ہے اسٹرکچر، تو سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ اس کا اسٹرکچر آپ نے فالو کرنا ہے. اور اسٹرکچر کے لیے تھوڑا سا یہ جو آپ نے اس کا جو ایک فرسٹ پارٹ ہے اس کا سالوٹیشن ہے. سالوٹیشن کے بعد پھر جو ہے اس کا باڈی ہے، باڈی کو کیسے آپ نے ایکسپلین کرنا ہے اور کیسے لکھنا ہے. تو کائنڈلی اس کو ضرور فالو کیجیے گا. سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں. رائٹ اے لیٹر ٹو یور برادر ایڈوائزنگ ہم ٹو ٹیک اسٹیپس ٹو امپروو یور ہیلتھ. ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے صحت اس کی بہتر آئے اور بہتر ہو جائے. تو اس کا یہ سالوٹیشن ہے. یہ لیٹر سے جو پہلا اس کا پورشن ہوتا ہے اس کو آپ نے بتانا ہے. سب سے پہلے ہم یہاں پہ کیا لکھتے ہیں؟ ایگزامینیشن ہال کوما سٹی اے بی سی. اور آج چونکہ 2 دسمبر ہے تو اسی حوالے سے میں نے یہ لکھ دیا دسمبر 2 2020 اور فل اسٹاپ. تو یہ ڈاٹ کا کامے کا یہ خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. آگے ہمارے پاس ہے ڈیئر برادر کوما، جس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں کیونکہ بھائی کو کر رہے ہیں تو ڈیئر برادر. یہ پوری یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی باڈی ہے. تو باڈی کو میں نے پیراگراف کے اندر لکھا ہوا ہے. جب لیٹر آپ سٹارٹ کرنے لگے تھوڑی سی جگہ آپ نے چھوڑ کے یہ لیٹر سٹارٹ کرنا ہے. تو اس کو میں ساتھ ساتھ بولتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اٹ از اے میٹر آف گریٹ کنسرن فار می، یعنی کہ یہ میرے لیے بڑا یہ ایک توجہ کا مرکز ہے کہ دیٹ یو ہیو لاسٹ یور ویٹ. آپ بھائی کو چونکہ یہ ایڈریس دیا جا رہا ہے اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ایڈوائز کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، تو اس نے کہا جی کہ تم اپنا ویٹ جو ہے وہ کھو چکے ہو، کم ہو چکا ہے تمہارا. کتنا؟ 5 پاؤنڈ کے قریب ڈیورنگ دا لاسٹ 1 منتھ، ایک مہینے کے پچھلے ایک مہینے کے دوران. تو اٹ اپیئرز دیٹ، ایسے لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود یور ڈائٹ. تو چونکہ بھائی کو ایڈوائز کرنا ظاہر ہے، بھائی کون سا؟ بڑا بھائی، اور وہ چھوٹے بھائی کو کر رہا ہے اور چھوٹا بھائی نظروں سے اوجھل ہے، کہیں ہاسٹل میں ہے، کہیں اسٹڈی کے لیے دور ہے. تو وہ بتا رہا ہے کہ ڈائٹ کی وجہ سے تم اپنا 5 پاؤنڈ کے قریب وزن لاس کر چکے ہو. تو اٹ از ناٹ گڈ سائن فار یور گڈ ہیلتھ. تو یہ تمہاری جو اچھی صحت کے لیے یہ اچھی علامت نہیں ہے. یو مسٹ بی کانشیس آف یور ہیلتھ. تو تمہیں ہر حال میں باخبر رہنا چاہیے اپنی ہیلتھ کے بارے میں اینڈ ڈائٹ اور خوراک کے بارے میں. ظاہر ہے صحت کا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ خوراک کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو ون آف یور فرینڈ ہیز ٹولڈ می، تمہارے ایک کچھ دوستوں میں سے کسی ایک دوست نے مجھے بتایا دیٹ یو آر اسٹڈی ٹل لیٹ نائٹ اینڈ گیٹ اپ ارلی ان دی مارننگ. کہ اس کی وجہ یہ بتا رہا ہے کہ تم لیٹ نائٹ اسٹڈی بھی کرتے ہو اور صبح جلدی بھی اٹھتے ہو. تو شاید یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک اسٹیپ ہو سکتا ہے ٹو ٹیک اسٹیپ. چونکہ اس نے اسٹیپس بولے نا تو ہم نے اقدامات کو بتانے ہیں. ایک یہ بھی قدم ہو سکتا ہے کہ جو لیٹ نائٹ پڑھنا اور صبح جلدی اٹھنا، یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہو. اب یہاں پہ پیراگراف ختم ہو چکا ہے. اب نیکسٹ پیراگراف پھر آپ نے جب سٹارٹ کرنا ہے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دینی ہے، پھر آگے سے سٹارٹ کرنا ہے. فردر مزید یو ہیو گیون اپ یور روٹین آف ریگولر ایکسرسائز. تو یہ بتا رہا ہے کہ شاید تم نے اپنی جو روزمرہ زندگی کے اندر روزانہ جو ہے وہ تم ایکسرسائز کرتے ہو، تم نے شاید وہ ترک کر دی ہے. گیو اپ کا مطلب ہوتا ہے ترک کر دینا. ارلی ان دی مارننگ، صبح جلدی جو ایکسرسائز کرتے تھے. ایز اے ریزلٹ، نتیجے کے طور پہ یو ہیو بیکم ڈل اینڈ لیزی. تم سست بھی ہو چکے ہو اور جو ہے وہ ڈل، نکمے کو بھی کہتے ہیں، نکمے اور سست ہو چکے ہو. اب وہ آگے نصیحت کر رہا ہے. اٹ از بیٹر ٹو جوائن اے جم. تمہیں بہتر ہے کہ تم اب جم کو ہے وہ جوائن کرو تاکہ وہاں پہ ایکسرسائز کرو اور اپنی صحت کو بحال رکھو اور اپنے جو آرگنز ہیں ان کو مینٹین رکھو. ہوپنگ
اب یہاں پہ ایک سینٹینس کے بعد پھر اگلا پیراگراف ہے اور یہ لاسٹ پیراگراف ہے، تو اس کو تھوڑا سا میں نے اس ترتیب سے کیا ہے کہ تاکہ یہ تھوڑا سا ایزی بھی ہو اور تھوڑا سا اس طریقے سے شارٹ کیا ہے کہ کمپریہنسو قسم کا ایک لیٹر بنے. ہوپنگ دیٹ یو ول پے ہیڈ ٹو مائی ایڈوائس. تو اب یہ امید رکھ رہا ہے کہ تمہیں اس نصیحت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ ڈو یور utmost effort, اور تم اپنی جو ہے وہ بھرپور کوشش کرو ٹو امپروو یور ہیلتھ، اپنی صحت کو امپروو کرنے کے حوالے سے. یہ ہمارا باڈی تھا جو ہم نے یہاں سے یہاں تک کیا. اس کے بعد آخری جو سینٹینس ہوتا ہے جو آپ لکھتے ہیں آخر کے طور پہ جو لاسٹ سینٹینس ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہے اسی سینس بالکل اسٹریٹ اس لائن کے اور اس مارجن کے بالکل لائن میں آئے گا. یہ آخری جو ہے وہ یور افیکشنیٹلی، آپ کا پیارا، آپ کا ہمدرد، آپ کا آپ مہربان، اور نیچے آپ نے دے دینا ہے، غیر نام نہیں لکھا جاتا پیپر کے اندر، تو آپ نے دے دینا ہے ایکس وائی زیڈ. یہ ایک لیٹر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. تو اس لیٹر کو آپ نے اچھی طریقے سے اس کو تیار کرنا ہے. اور آج کا یہ جو کام ہوگا یہی ہے آپ کا کہ ہم نے یہ اس سیشن کے دوران 4 سے 5 لیٹر کرنے کے بعد پھر اگلے اقدامات کریں گے جو بھی ہمارے سلیبس میں ہوگا. تو امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو جو فرسٹ ایکسرسائز ہے آج کی ہماری جو لیٹر ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اسی چیز کو بھی آپ نے گھر میں پریکٹس بھی کرنی ہے، دیکھنا ہے، اور آج کا کام جو ہے وہ یہی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے یاد بھی کرنا ہے. تھینک یو جی.